ہمیں اس چیز کی نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں، اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں، اپنے ولیمے میں غیر شرعی رسومات سے پرہیز کریں گے اور اجتناب کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ ہم لوگ نکاح کے لیے 20 30 40 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں، پھر جس کی شادی ہوتی ہے وہ ساری زندگی قرضہ چکاتا رہتا ہے۔ اس کو بیوی بھی ابھی سنبھالنی ہے، پھر اس کا بچہ ہو گیا وہ بھی سنبھالنا ہے، اور جو ابا نے 30 لاکھ روپے شادی کے لیے قرض لیا یہ بھی اس نے ادا کرنا ہے۔ بھائی کس نے کہا تھا 30 لاکھ روپے آپ قرض لیں؟ کیا 30 لاکھ قرض لیے بغیر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے نا؟ آپ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے۔ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جب شادی میں لوگ آتے ہیں نا تو جاتے ہوئے کہتے ہیں یار میٹھا اچھا نہیں تھا، آج بریانی یہاں صحیح نہیں پکی ہوئی تھی، جو قورمہ تھا وہ مزے کا نہیں تھا۔ بھائی آپ نے تو جان مار دی کہ میں نے 10 ڈشیں رکھنی ہیں، بریانی بھی رکھنی ہے، میٹھا بھی رکھنا ہے، قورمہ بھی رکھنا ہے، اور جانے والے کے کمنٹس آپ کے بارے میں یہ ہیں تو نہ ملا خدا نہ وصال صنم۔ کیا فائدہ ہوا؟ لوگ تو خوش نہیں ہوئے، تو اللہ کو خوش کر لیتے بھائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے جس کو دیا وہ لگائے، جس کو اللہ نے دیا ہے اور اس کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اپنی اس کی شادی ہے، وہ لگائے اس میں، وہ 10 نہیں 20 ڈشیں کھلائے لوگوں کو۔ لیکن ان ڈشوں کے لیے آپ 20 30 40 لاکھ روپے قرض لیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو وہاں ایسے کوئی تکلفات نہیں تھے۔ صحابہ کی جو خاص صفت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں تکلف نہیں تھا، تصنع، بناوٹ، یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی۔ بس جو ہے جیسا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا تھا۔ تو یہ شادی کا موقع ہے، اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام در حقیقت ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس موقع کا جو تقاضا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں، آپ پکے مسلمان ہیں۔ جس وقت کا جو تقاضا، جب آپ شادی کا موقع ہو تو شادی کے احکام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچے کا بچی کا نکاح کروائیں یا کسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہے، ظاہر جوان ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، تب اس کی شادی ہوتی ہے، تب اس کا نکاح ہوتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے لڑکے کو بھی نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے اور لڑکی کو بھی نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ آپ شادی پہ 30 40 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے خرچ کیے ہیں اس کا آپ نے الف بے بھی نہیں سکھایا بچے یا بچی کو۔ بھائی شادی کے بعد کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں، کیا شوہر کے حقوق ہیں، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں سے ایک لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد جس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سکھاتے بچوں کو، اور نوجوان خود بھی نہیں سیکھتے۔ بھائی جب آپ نوجوان ہیں، آپ کو ابا نہیں سکھا رہے تو آپ خود سیکھ لیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں بھائی مجھے نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں، نکاح کے بعد حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، میں نے بیوی کو خرچہ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے۔ تو اس چیز کا جو لڑکے لڑکیاں وہ خود بھی اہتمام کریں، جو والدین ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں کہ جہاں آپ نکاح کے اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے مسائل بھی ضرور سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر آ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں ہیں، جو گھر برباد ہو رہے ہیں، جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کا ریشو بہت کم ہو جائے گا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پاتا۔ تو اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا غصے میں جس سے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی